بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حقیقت۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب کچھ جادو کا اثر تھا۔ یہ جادو لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بالوں اور کنگھی کو مدینہ کے کنویں میں کھجور کے گوشوں کے ساتھ باندھ کر جادو کیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 3268 میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز کر لی ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا، ان صاحب کو کس نے جادو کیا؟ جواب دیا، بنی یزید کے لبید بن عاصم یہودی نے۔ پھر پوچھا گیا، کس چیز میں؟ کہا، کنگھی کے بالوں اور کھجور کے گوشوں میں۔ پوچھا، وہ کہاں رکھا ہے؟ کہا، زروان کے کنویں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ وہاں کھجور کے درخت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کا پانی مہندی کے کنویں کی طرح سرخ ہے، اور اس کے کھجور کے درخت گویا شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے وہ چیز نکال دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ لوگ میں کوئی شور و غل مچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواں بند کروا دیا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں، حالانکہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا قرآن حدیث میں ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ دنیا میں جیسے سائنسی علوم ہیں، اس طرح کچھ نفسیاتی و روحانی علوم بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا علم جادو ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 3000 سال قبل مصر میں فرعون رامسس کی حکومت تھی، جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس زمانے میں جادو کا علم بہت مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جادوگروں کے مقابلے کا ذکر ہے۔ جب فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو انہوں نے لاٹھیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں سانپ نظر آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی لاٹھی پھینکو، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور سب سانپوں کو نگل گئی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا ذکر ہے جو جادو کا علم جانتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سے حکومت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ترجمہ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے جادو سکھایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جادو کی کتنی اقسام ہیں۔ شوہر و بیوی کے درمیان جدائی یا نفرت پیدا کرنا سورہ بقرہ میں مذکور۔ تخیل یعنی آنکھوں کا جادو، یعنی ظاہری دھوکہ۔ جسمانی یا ذہنی اثرات والا جادو، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قرآن میں واضح کہا گیا ہے کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادو کی چند علامات: نماز، قرآن یا ذکر سے دل اچاٹ ہو جانا، بے وجہ گھبراہٹ یا افسردگی، ڈراؤنے خواب جیسے سانپ، بچھو یا سائے، نیند میں دم گھٹنا یا کسی کے دبانے کا احساس ہونا، یادداشت میں کمی، توجہ کی کمی، بار بار ناکامی یا رشتوں میں رکاوٹ، جسمانی درد، چہرے کا زرد پڑ جانا، تلاوت میں کپکپی یا رونا آنا، قرآن سننے میں بھاری پن محسوس ہونا،
یہ سب یقینی ثبوت نہیں، ممکن ہے طبی یا نفسیاتی وجوہات ہوں۔ اگر طبی رپورٹ صاف ہوں تب روحانی پہلو پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ نماز اور وضو کی پابندی کریں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنا صدقہ دیں، غیر شرعی تعویذ یا جاہل عالموں سے پرہیز کریں اور اللہ پاک پر توکل اور ایمان کی مضبوطی رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو شخص صبح و شام کے اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھے تو وہ شخص اللہ پاک کی پناہ میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر محض ظاہری تھا، روحانی یا دینی نہیں۔ اس سے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت متاثر ہوئی، نہ عقل، نہ وحی۔ یہ صرف امت کے لیے ایک سبق تھا کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے، جادو کرنا، کروانا یا سیکھنا حرام اور کفر کے قریب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی سزا تلوار ہے۔